پاؤں سے ننگا رہنے والا، جوتا نہ پہننے والا حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی توبہ کا واقعہ امام ابن عساکر نے نقل فرمایا کہ بشر حافی شرابی تھے، شرابی ہی نہیں شراب خانہ بھی تھا، یعنی شراب بناتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، ہر وقت نشے میں دھوت رہنا، اسی گندگی میں ڈوبے رہنا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھوت جا رہے تھے، ایک ٹکڑا کاغذ کا راہ میں پڑا ملا، اٹھایا، نظر کے سامنے لائے، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب کے نشے میں ہے دھوت، لیکن کمال یہ ہے کہ شراب کے نشے میں بھی خدا کا نشہ نہیں اترا۔ یہ ہے ایمان۔ مومن گنہگار ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا۔ بشر حافی نے اسی نشے کے عالم میں قرآن کو چوما، یعنی اس ٹکڑے کو ہونٹوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا اور خود بڑبڑایا کہ تو ایک دنیا دار ہے، اتنی معزز بنا پھرتا ہے، تیرے سونے رب کا نام گلیوں میں گرا ہے۔ اٹھایا اور جا کے اسے دھویا، دھو کے لگائی خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا، پھر اسی نشے میں گرا، ڈھیر ہو گیا اپنے پلنگ پہ، اور اوپر سے رحمت کا بادل برس گیا۔ ادب وہ شارٹ کٹ ہے، سالوں کے سجدے وہاں نہیں پہنچاتے، ایک لمحے کا ادب پہنچا دیتا ہے۔ بس ایک لمحے کا ادب تھا، ڈھیر ہوا شرابی اپنے ٹھکانے پہ، اور ادھر رب تعالی نے اپنے ایک پاک باز ولی کو الہام فرمایا، اٹھ اب بشر میرے یار کو میرا سلام کہنا۔ پوچھے کیوں؟ اسے کہنا تو نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہم نے تیرا اکرام کیا۔ اب وہ اللہ کا ولی ڈرے، ملامت سے ڈرے کہ اگر پہنچ گیا شراب خانے تو زمانے والوں کی زبان یہ دو دھاری تلوار دونوں طرف کاٹتی ہے، نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ ان ظالموں کی زبان سے کون بچائے گا؟ لیکن آرڈر سخت ہے۔ چل دیا شراب خانے، جس نے دیکھا حیرت میں ڈوبا کہ لو حضرت شیخ چوری چھپے میں خانے گئے، چہرہ تھا اس قدر نورانی کے پہچانے گئے۔ اب جس نے دیکھا ماتھے پہ وٹ چڑھایا، چلو شکر ہے یہ بھی شراب خانے آیا۔ دروازہ کھڑکایا، اب دھوت شراب کے نشے میں پڑا شرابی، اس کو غصے کی آگ نے شعلہ بنا ڈالا، غصے میں نکلا، دروازے پہ آیا، آ کے دروازے کے پٹ کھول کے اول فاول بولا، اول فاول بول کے کہنے لگا کہ خیر ہے، نہ وقت دیکھتے ہو نہ ٹائم دیکھتے ہو، منہ اٹھا کے چلے آتے ہو، بولو کیا کہتے ہو؟ گردن جھکی فقیر کی، کہا اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ لفظ تھے یا تیر تھے جو جگر کو چیر گئے؟ کیا؟ جو جگر کو چیر گئے۔ گنہگار جب رستے پہ آتا ہے تو منظر قابل دید ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا نام آیا کہا اے ہوش کر، کہاں ہم کہاں وہ، ہم گندگی
گندگی کی انتہا، وہ پاکیزگی کی انتہا۔ ہم نے کبھی اس کا بھولے کنڈا نہ کھڑکایا، اس نے ہمیں پیغام بھجوایا، ہوش کر بھول گیا ہے۔ اس نے کہا ہم نہیں بھولے، تو بھولا رہا ہے۔ اس نے تیرا نام لیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا اس نے کہا کہ اسے بولو تو نے میرے نام کا احترام کیا، ہم نے تیرا اکرام کیا، اپنے یاروں میں تیرا نام کیا۔ واعظ میرے گناہوں پر تیری نگاہ ہے، اور میری نظر ہے رحمت پروردگار پر۔ اب ایک پیغام نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا، الٹے پاؤں لوٹا اور لگایا تالا۔ اس نے کہا جلا دو شراب خانہ، ہم نے یار کے کوچے میں جانا ہے، اب واپس نہیں آنا ہے۔ اب جوتا نہیں پہنا تھا، اور کہا قسم سے کیونکہ تیرا نام جس حال میں آیا، ہم نے جوتا نہیں پہنا تھا، اسی یاد میں زندگی بھر جوتا نہیں پہنیں گے۔ ایک بسم اللہ کے ادب نے، ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کے احترام نے بشر حافی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا۔ پھر منزل کون سی ملی؟ جتنے علماء اولیاء کہتے ہیں پھر بشر تو جوتا پہنتا نہیں تھا، اب جس رستے سے آنا جانا ہوتا تھا وہ جانوروں کی گزرگاہ تھی، تو جس رستے سے بشر کا آنا جانا ہوتا تھا بحکم خدا جانور اس رستے پہ نہ گوبر کرتے تھے نہ پیشاب کرتے تھے۔ یہ فیضان ہے قرآن کی ایک آیت کے ادب کا، تو کیا شان ہے پورے کلام رب کا۔ کہ مومن گنہگار ہو سکتا ہے غدار؟ ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، بات ذرا غور سے سننا، نام تھا اختر شیرانی، بہت بڑا شاعر گزرا ہے ہمارا اختر شیرانی۔ اور شیرانی صاحب ہر وقت بوتل چڑھائے رکھتے تھے، ہر وقت، آپ سمجھے ہیں نا جی، نشے میں دھت رہنا۔ ایک دن، اور ایک تو نشائی شرابی، اوپر نیچرلسٹ، دہریوں سے متعلق۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اختر شیرانی کے امتحان لیتے ہیں کہ اس کو کچھ ہوش بھی ہے۔ اب آ کر کسی نے کہا اختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لیا سرکار کا، کسی نے کہا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نشے میں دھت پڑا بے ہوش، اٹھ کے سیدھا ہو بیٹھا، کہنے لگا خالی محمد نہیں، محمد صلی اللہ ہو۔ اور سیدھا ہو کے کہا سوال کرنے والے، اختر شیرانی شرابی ضرور ہے، گنہگار ہے، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں۔ اس نے کہا یہ تو نشہ چڑھا ہے مجھ پہ، میں گنہگار ہوں، لیکن مجھ پر موت بھی سوار ہو جائے اور میرے نبی کا نام آئے تو میں اپنے نبی کے درود کے بغیر اپنے نبی کا نام پھر بھی نہیں لوں گا۔ اس لیے مانگو دعا، مولا گنہگار رکھنا پر بے ادب نہ کرنا، کیونکہ بے ادبی اس لعنت کا نام ہے۔ گنہگار کے گناہ کی بخشش کے 100% چانس رہتے ہیں، بے ادب کا ایک بھی بخشش کا چانس باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ مردود انسان ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ
ایک بے ادبی اگر کر لی 1000 سال سجدے کرتا رہے ایک بے ادبی کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن مجید ادب والا کلام، احترام والا کلام. اللہ فرماتا ہے لوگو اس کا احترام کرنا کیوں؟ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت. یہ صرف لذت کے لیے اللہ نہیں بول رہا، احساس دلا رہا ہے. پھر کہ انہ لقرآن کریم، یہ بڑا کرامت والا قرآن ہے. اور کافی کتاب مکنون، جیسے موتی سنبھال کے رکھتے ہیں گوہری، ایسے یہ بھی محفوظ موتی گوہر ہے، لیکن اس جیسا گوہر کائنات میں کوئی نہیں. اور آگے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو جو آدمی پاک نہ ہو وہ ہاتھ بھی نہ لگائے. جو پاک نہ ہو وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگائے. ناپاک آدمی سے چھو بھی نہیں سکتا. آپ نے غور فرمایا یہ اللہ کے نبی نے نہیں بولا، خود اللہ نے بولا. یہ ادب ہے، ورنہ اگر صرف عمل کے لیے ہوتا پھر ہر کوئی اٹھا لیتا. کیا سمجھے؟ جو یہ کہتے ہیں جی عمل کے لیے ہے ادب کے لیے نہیں ہے، انہیں کہیں پھر یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ اگر بندہ بے وضو ہو تو حکم ہے پہلے کوئی کپڑا چڑھا، کپڑا رکھ، کپڑے کو ہاتھ لگے، اس کی جلد کو بھی ہاتھ نہ لگے. ان مولویوں سے تو ہماری ان پڑھ عورتیں اچھی ہیں. اگر وضو نہیں ہوتا ہے تو پوچھتی ہیں بیٹا تجھے وضو ہے؟ پوچھ رہی ہیں. یہ تو زنانیوں سے بھی گئے، بلکہ یہ دونوں سے گئے، یہ کوئی تیسری نسل ہے. اس لیے ان ظالموں نے بے ادبی کیا کی؟ انہوں نے قوم کو بے ادب کر دیا ہے، قوم سے احترام چھین لیا ہے. اس لیے ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کے پاس آنے جانے والے ایمان کا جنازہ اٹھا کے آتے ہیں. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں جانا ہی بربادی ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں یہ جہاں ہوں وہاں مت جاؤ. قرآن کریم کی بے ادبی کا سبق دینے والے انسان کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اس لیے یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ قرآن کا ادب ضروری نہیں ہے. قرآن کا ادب فرض ہے. کیا ہے؟ قرآن کا ادب فرض ہے. جس طرح کوئی آدمی نبی کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس کا ماننا بھی فرض ہے اور اس کا اکرام بھی فرض ہے، اس کا احترام بھی فرض ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب قرآن پاک کو پڑھتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ، خوشبوئیں لگائی جاتی، سرکار دو عالم بن ٹھن کے محفل سجاتے. محفل جب سج جاتی رات کو شروع ہوتا، صبح تک پڑھا جا رہا ہے. حضرت عمر کا دور ہے، قرآن پڑھتے 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 صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا. آخر کار ایک بندے نے آ کے کہا کہ جناب والا کرم فرمائے، نماز کا جماعت کا وقت ہو چکا ہے. اب قرآن کی تلاوت سنی جا رہی تھی. حضرت عمر نے کہا اولسنا فی الصلاۃ، اسی پہلے نماز نہیں پڑھ رہے. یعنی انہوں نے اس کو بولا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو نماز سے کم نہ سمجھ، ادھر سے فارغ ہونے دے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے اور پھر ساری ساری رات، اللہ یہ بہلانے دل بہلاتا ہے میرے نبی کا. قرآن میرے نبی کے ٹوٹے دل کو بہلاتا ہے. جب سرکار دو عالم نے مکے کی گلی گلی کوچے کوچے نگری نگری کو سنایا، کوئی راہ پہ نہ آیا. حضور روتے ہوئے طائف سے واپس آئے اور دل ٹوٹا ہوا، زخم لگے ہوئے، آنکھیں برس رہی ہیں. مولا کوئی نہیں مانتا.
اب رب نے محبوب کا دل جوڑا کیسے؟ اللہ پاک نے ایک ویرانہ تھا، صبح کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، سرکار دو عالم نے اللہ اکبر کی، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت تھا، دنیا سو رہی تھی، نبی کی آنکھ رو رہی تھی، حضور کے آنسو برس رہے تھے کہ صبح والے فرشتے بھی آ گئے، رات والے گئے نہیں تھے، دونوں کا سنگم ہو گیا۔ حضور نے اللہ اکبر فرمایا، اب جنات کی آمد شروع ہو گئی، ایک ٹولہ، دوسرا ٹولہ، تیسرا ٹولہ، چوتھا ٹولہ، ٹولیوں پہ ٹولیاں، جماعتوں پہ جماعتیں، اتنی جماعتیں آئیں کہ پہاڑوں کی طرح نظر آنے لگے۔ اللہ پاک قرآن پاک 26ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ کون بول رہا تھا؟ جن، میں نہیں، کہ میں نے ہی آکھنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ جو بولی میں نے سنائی ہے، یہ کون بول رہے تھے؟ جن۔ صرف یہی نہیں، آگے 29ویں سپارے میں ہے پوری سورت جن۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ بندے نہیں تے پھر جنی صحیح، کیا سمجھے؟ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، کراچی نہ صحیح، لاہور صحیح، کیا سمجھے؟ آپ تو چپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے تھکے ہارے بیٹھے ہیں، نیند کے مارے بیٹھے۔ جن آئے، حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے گئے، اب تھے سارے یہودی، کیا کہا؟ یہود تھے سارے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انزل من بعد موسیٰ، جب انہوں نے بات کی، باتوں سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جن تھے، اب حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے، اب کیا کہنے لگے؟ یستمعون القرآن، قرآن کو غور سے سننے لگے، اور پھر فلما حضروا قالوا انصتوا، جب کوئی جن بولتا تو دوسرے اسے کہتے کہ چپ ہو کے سن، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ نت نت ہاتھ لگدا نہیں، ایک کرماندہ ویلا، پتہ نہیں پھر نال سبب دے کدوں ہوئے گا میلا۔ اللہ اکبر۔ اب قالوا انصتوا، چپ کر کے سنو، بولتے کیا ہیں؟ فلما قضیا، جب نماز ہو گئی ختم، تلاوت ہو گئی ختم، تو پھر الی قومہم منذرین، وہ جتنے آئے تھے سارے کلمہ پڑھ گئے، ہزاروں جن۔ اب رب نے فرمایا رو رہے تھے آپ، چلو وہ نہیں تو یہ صحیح، حضور خوش، سرکار خوش، چلو ہم نے تو کچھ نہ کچھ جہنم سے بچانے تھے، جنت میں لے جانے تھے، وہ نہیں تو یہ صحیح۔ اب جب جانے لگے جنات، اب جنوں نے کہا جا رہے ہیں،
آپ نے فرمایا کچھ تم میں سے امام بھی بن جاؤ، کچھ تم میں سے استاد بنو۔ انہوں نے کہا بنے کیسے؟ فرمایا ابھی بنا دیتا ہوں۔ نہ سال نہ مہینہ، تھوڑی دیر کا جینا، ایسا نبی کا سینہ۔ بس 1 منٹ نہیں لگایا، پکڑ کے چند جنوں کو علماء بنایا، سب کا امام بنایا۔ جب گئے قوم میں تو قالو یا قومنا، جا کے اپنی جنوں کی قوم میں کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے۔ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں جن ہم نے ایک کتاب سنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد چس آئی ہے آج۔ جنوں کی عمریں ہوتی ہیں بڑی لمبی، کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج لطف آیا کلام سننے کا، اور ایسا کلام ہے جو ہمارے موسیٰ کی بھی تصدیق فرماتا ہے، ہماری تورات کی بھی تصدیق فرماتا ہے، یہدی الی الحق، حق کی راہ دکھلاتا ہے، صراط مستقیم بتاتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، او قوم دیر نہ کرو، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، وآمنوا بہ۔ اگر دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر منٹ نہ لگاؤ، جلدی جلدی اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ اور دوسری جگہ پہ سورۃ جن میں اللہ فرماتا ہے قل، میرا نبی تو آپ پہ دس، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی جماعت آئی، قرآن سنا، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں نے کہا آج ہم نے قرآن سنا پر عجب تھا، قرآن سنا پر عجب تھا، یہدی الی الرشد، سیدھی راہ دکھلاتا ہے، سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہے۔ تم مانو نہ مانو، آمنا بے، ہم تو اسے مان گئے، ہم تو ہو اس پہ قربان گئے، ہم نے تو اسے جان لیا پھر مان لیا۔ یہ بیان جنوں نے دیا، 1 نہیں 100 نہیں، ہزاروں تھے۔ کیا تھے؟ ہزاروں تھے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ پیار کرنے والے، اسی لیے میں آپ کو اشاروں کنایوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جنات بھی ہمارے کئی، میرے بھائی کرمی صاحب بیٹھے ہیں، کئی ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس جنات نے پورا پورا قرآن پڑھا ہے، پورا پورا، اور کبھی کبھی شرارتیں بھی فرما گئے ہیں۔ مطلب ہے جس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ ادھر کے نہیں، یہ ادھر کے ہیں، لیکن ادب میں وہ کوئی کمی نہیں رہنے دیتے تھے، احترام میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید عمل کے لیے بھی ہے، عمل سے پہلے ادب کے لیے ہے، احترام کے لیے ہے۔ اس پورے پاک کلام کو تو مجید، کریم، عزیز کہتے ہی ہیں۔ اس کا کوئی ورکہ نہیں، اس کا ایک لفظ، اس کا لفظ نہیں، خالی اس کا کاغذ بھی ہو تو جو اس کاغذ کا احترام کرے گا وہ بھی محروم نہیں جائے گا۔ اس لیے جو میرے دوست حج پہ جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے وہاں کہ اس قسم کی وہ لوگ کام کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، لیکن ان کی دیکھا دیکھی قرآن پاک کو یوں نہ کہ یوں اٹھا کے رکھ دیں، نہ، اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسے قرآن کے سامنے بیٹھو جیسے رعایا وقت کے عظیم بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ وقت کا شہنشاہ ہے، یہ وقت کا بے نیاز سلطان ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کو پڑھو، اگر جگہ تنگ نہ ہو، اگر جگہ تنگ نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس کو بیٹھو، کعبے کی طرف منہ کرو، اس کو اٹھاؤ ایسے،
جیسے پتہ چلے، پھر اس کو سینے سے بھی لگاؤ، اس کو چومو، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، اور کوئی سر پہ رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنا اس پاک کلام کا ادب کریں گے اتنا ایمان میں جلا آئے گی، روشنی آئے گی، لطف آئے گا۔ اور وہاں کعبہ شریف میں اور مدینہ شریف میں آپ جاتے ہیں تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے تھے کہ ولایت ورد وظیفے عبادت سے ملتی ہے، ولایت قرآن کی تلاوت سے ملتی ہے، اور جو ورد وظیفے سے ملتی ہے اس کے جانے کا خطرہ رہتا ہے، قرآن کی تلاوت سے جو ولایت ملتی ہے یہ آتی ہے پھر کبھی جاتی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو یہاں بھی اور وہاں بھی، اور اگر بندہ سفر میں ہو تو سفر میں جو صورتیں یاد ہوں وہ پڑھتے رہا کرے، وہ پڑھتے رہا کرے۔ ہمارے بزرگ جو تھے اور جو ہیں ان میں ایسے ہیں اور تھے کہ جو 80 مرتبہ سورت یاسین پڑھ دیتے ہیں سفر میں، سر جھکایا کام اور کوئی نہیں ہے، لمبا راہ ہے، شروع فرمایا ایک ہی سورت کو پڑھتے گئے 80 90 مرتبہ سورت یاسین پڑھ گئے۔ اس لیے کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ۔ اور اگلا جمعہ جو ہے وہ ہے بیت اللہ کا حج۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔